جی آگے ہم موو کرتے ہیں. ہمارا جو پہلا حصہ تھا اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا بیس یہ بنائی ہے کہ چائلڈ سائیکالوجی کیا ہے, اور ہم نے سٹارٹ کیا تھا جنگل اور باغ سے, اور ہم نے یہ لنک کیا تھا کہ ہم نے ان بچوں کو جنگل کی شکل میں نہیں بلکہ ایک باغ کی شکل میں گروم کرنا ہے, جس میں ایک پلاننگ ہو, ایک نقشہ موجود ہو, اس میں ریسورسز کو مہیا کی جائے, اور وہ جس کو کوے نے کہا اسٹارٹ ود دا اینڈ ان مائنڈ, اینڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنے سفر کا آغاز کریں. اس سفر کے حوالے سے ہمیں سب سے زیادہ جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہیومن برین ہے. اور برین جو ہے وہ بنیادی طور پر بظاہر تو ایک چھوٹا سا آرگن ہے, لیکن یہ ہماری پوری پرسنالٹی کو کنٹرول کرتا ہے. ہم کیا ہوں گے, ہم وہ ہوں گے جو ہمارا برین ہمیں بنائے گا. اس برین کو ہم کس طرح سے مولڈ کرتے ہیں, کس طرح سے اس کو نرچر کرنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں برین کے حوالے سے کچھ بنیادی کنسیپٹس ہیں وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ڈائیگرام کے اندر آپ کو برین کے ساتھ رائٹ سائڈ پر اوپر ٹاپ میں ایک نیورون نظر آ رہا ہے. یہ برین کا جو سا ہے وہ بنیادی طور پر اگر ہم یہ کہیں تو برین بنیادی طور پر ایک مسل ہے. جس طرح ہمارے باڈی کے مختلف مسل ہوتے ہیں, اور آپ مسل سے جتنا زیادہ کام لیتے ہیں اتنا ہی زیادہ وہ ڈیولپ ہوتا ہے, اتنی ہی زیادہ وہ اسٹرینتھن ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے برین از لائک اے مسل. ہم جتنا زیادہ اس سے کام لیں گے, جتنا زیادہ اس کو اچھی ایکٹیویٹیز میں استعمال کریں گے, اتنا ہی زیادہ ہمارا برین ڈیولپ ہوگا, اتنا ہی زیادہ ہمارا برین اپنے فلسٹ پوٹینشیل تک پہنچے گا. ایک بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین ساخت کے اوپر پیدا کیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جب وہ بہترین سٹرکچر پر ہے, بہترین مولڈ پر ہے, تو اپنے لیے دنیا میں گزارنے کے لیے تمام ریسورسز ود ان ہز باڈی برین کی شکل کے اندر لے کر آئے. برین کے اندر جو اس کا یونٹ نیورونز ہیں, اس کے اندر 100 بلین کے قریب نیورونز ہیں. یہ کسی فرد کی آواز میں چاہوں گا, ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے مائک کو میوٹ کر لیں تاکہ اس سیشن میں ڈسٹربنس نہ ہو اور تمام لوگ سن سکیں. جی تو میں بات کر رہا تھا کہ جو برین ہے, ایک بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کا برین جتنا گروم کرنا ہے, بڑا ہونا ہے, اس کے اندر تمام وہ نیورونز ایٹ دا ٹائم آف برتھ وہ موجود ہیں. اور ایک بچے کے اندر ایک نہیں, دو نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, لاکھ نہیں, ملین نہیں, بلکہ 100 بلین نیورونز ایٹ دا ٹائم آف برتھ موجود ہوتے ہیں. اور یہ نیورونز کا بیسیکلی ایک نیٹ ورک ہے. یہ نیورونز آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں. اگر یہ نیورونز آپس میں کنیکٹ نہیں کریں گے, ان کا آپس میں ایک جال نہیں بنے گا, نیٹ ورک نہیں بنے گا, جس کو ہم سیناپسس کہتے ہیں, تو اس وقت تک برین کی جو ہے ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہوگی. تو جو نیٹ ورکس جو نیورونز کا ہے, اس کو ہم سیناپسس کہتے ہیں, یہ بننا بہت ضروری ہے. اور آپ دیکھ کر سن کر حیران ہوں گے کہ جو یہ سیناپسس بننے کا پروسیس ہے, ایک نیورون جو سا ہے 700 to 1000 ایک سیکنڈ کے اندر یہ نیٹ ورکس بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس لحاظ سے ابتدائی ایج کے اندر جو اس کی ابتدائی ایج ہے, یعنی 0 to 3 کے اندر بچے کی 70% جو ہے برین کی یہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے. اور جب وہ 5 to 6 ایئرس کا ہوتا ہے تو یہ برین اپنے سائز میں, ویٹ میں انکریز کرتا ہوا جو ایک اڈلٹ کا سائز ہوتا ہے, اس کے لحاظ سے تقریباً 90% اس کی گروتھ ہو گئی ہوتی ہے, 90 to 95%. اور اس کے بعد اس کے اندر مزید گروتھ کی کیپیسٹی کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے. یعنی نیورونز نے ڈیوائیڈ ہو کر نیٹ ورک بنا کر تقریباً اپنا ایک بہتر فیس وہ مکمل کر چکے ہوتے ہیں. اس لیے اگر میں یہ کہوں کہ ارلی ایئرز کے اندر سب سے بڑا چیلنج کیا ہے برین ڈیولپمنٹ میں, تو وہ برین ڈیولپمنٹ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ ہم اس میں نیورونز کا آپس میں نیٹ ورک بنے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ نیٹ ورک بننا ضروری کیوں ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر برین کے اندر ان نیورونز کا آپس میں کنیکشن یا نیٹ ورک نہیں بنے گا تو اس کے نتیجے میں یہ نیورونز ختم ہو جائیں گے, they will die out, ان کی موت واقع ہو جائے گی. اور اسی طرح سیناپسس بھی وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک بچہ جو دنیا کے اندر آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 5 سینسز بنیادی طور پر رکھے ہیں.
ظاہر اس کے دیکھنے کی حصہ ہے، سننے کی حصہ ہے، سونگھنے کی حصہ ہے، چکھنے کی حصہ ہے اور محسوس کرنے کی حصہ ہے. لیکن یہ تمام جو سینسز ہے ان کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ ان کو کنٹرول کر رہا ہے ہمارا برین. اور برین کے اندر وہ پارٹ جو ہمارے وین کو کنٹرول کر رہا ہے، جس طرح آپ کے موبائل کے اندر ایک ایپ موجود ہے، لیکن اگر آپ اس ایپ کو انسٹال نہیں کریں گے، جیسے اگر آپ نے چیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال نہیں کریں گے تو آپ واٹس ایپ کے فنکشن کو استعمال نہیں کر سکیں گے. اگر آپ اپنے موبائل میں فیس بک کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی ایپ کو انسٹال نہیں کریں گے، جس کو میں کہوں گا ایکٹیویٹ نہیں کریں گے، تو ایکٹیویٹ نہ ہونے کے نتیجے میں آپ فیس بک کو اپنے موبائل کے اوپر استعمال نہیں کر سکیں گے. بالکل اسی طرح نیورونز جو سے ہیں جو ہمارے وین کے رسپانسبل ہیں، ان کو بھی ایکٹیویٹ ہونا ضروری ہے. یہ نیورونز آپس میں جب تک کنیکٹ کر کے سیناپسز نہیں بنائیں گے پہلے 6 ماہ کے دوران، اور اگر ان پہلے 6 ماہ کے دوران بچے کو ویژول ایکٹیویٹی نہیں ملتی، یعنی اگر ایک بچے کو کسی اندھیری جگہ پر رکھا جائے جہاں روشنی کا گزر نہ ہو تو اس کو ظاہر ہے کوئی ویژول ایکٹیویٹی نہیں ملے گی، اور انوائرمنٹ میں اس ویژول ایکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بلائنڈنس کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر وہ نیورونز کا نیٹ ورک پہلے 6 ماہ کے اندر نہیں بن پایا. تو اس لیے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابتدائی ایج کے اندر اگر آپ ان نیورونز کا نیٹ ورک نہیں بنائیں گے تو اس کے نتیجے میں وہ نیورونز ختم ہو جائیں گے اور سیناپسس ایگزسٹ نہیں کرے گا. بالکل سیم جس طرح ہمارے سینسز کا معاملہ ہے، اسی طرح ہماری انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا معاملہ بھی ہے، اور اسی طرح ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کا معاملہ بھی ہے کہ یہ سارا کام خود نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ایک ایکسٹرنل ایکٹیویٹی، جس کو یہاں نیچے ہم نے مینشن کیا ہے کہ برین کے اندر ان نیورونز کا نیٹ ورک بنانے کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے. پہلی چیز جو اس کی ضرورت ہے وہ کوگنیٹو ایکٹیویٹی یا سٹیمولس ہے. اگر ایک کوگنیٹو ایکٹیویٹی یا سٹیمولس موجود نہیں ہوگا تو یہ نیورونز کا نیٹ ورک آپس میں وجود میں نہیں آئے گا. اور یہ کوگنیٹو ایکٹیویٹی انوائرمنٹ کے اندر ہم مختلف گیمز کی شکل میں، پلیز کی شکل کے اندر یا کوسچنز کی شکل کے اندر بچے کے لیے پیدا کرتے ہیں، اور اس کوگنیٹو ایکٹیویٹی کے نتیجے میں برینز کا آپس میں ایک نیٹ ورک بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک میپ ان کا بننا شروع ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر ان کو کیئر چاہیے. اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جتنی زیادہ بچے کو کیئر ملتی ہے برین اتنا زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر اچھے درجے کی نیوٹریشن چاہیے، وہ نیوٹریشن جس کے ذریعے برین کی اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو اگر میں یہاں تک رک کر آپ کے سامنے بات رکھوں تو برین کے حوالے سے ہمارے سامنے جو چیلنج آیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ برین کا از لائک اے مسل. پہلی بات، جتنی زیادہ ہم اس کو استعمال کریں گے اتنا زیادہ یہ اسٹرینتھن ہوگا. دوسری بات، اس کا یونٹ کیا ہے؟ نیورون، اور نیورون کا نیٹ ورک سیناپسز ہے، اور جب تک ہمیں کوگنیٹو ایکٹیویٹی نہیں دیں گے تب تک یہ نیٹ ورک آپس میں موجود نہیں ہوگا. اور نیٹ ورک کا بننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ نیٹ ورک نہیں بنے گا تو نیورونز ختم ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے کے اندر بعد میں ہم بچے کی اس طرح کی گروتھ نہیں کر پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.